تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی بہت روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ پر یقین رکھو گے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تب بھی اللہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ تمہیں امید نہیں، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ راستے جتنے بھی دشوار کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندے کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ یقین رکھو جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر کوئی ممکن ناممکن کی کہانی نہیں رہے گی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کب ملے گا، کتنا ملے گا، وہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا، کیسے ملے گا، مجھے ہی کیوں دے گا، یہ سب کچھ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ زندگی مشکل تب ہو جائے گی جب تم دعا تو کرو گے مگر اس کی قبولیت پر یقین نہیں کرو گے۔ تمہاری پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے میں پوری کائنات تبھی مدد کرے گی جب تم اس کائنات کو بنانے والے پر پورا یقین کرو گے۔ جب تک تم اللہ پر یقین نہیں کرو گے تب تک تمہیں سب کچھ پیچیدہ اور بے ترتیب ہی نظر آئے گا۔ اللہ جب تمہاری زندگی سے کسی چیز کو دور کرے گا تو ہمیشہ اس جگہ کو کسی بہتر سے ہی بھرے گا۔ تمہیں کسی جانے انجانے کی سہارے کی کیا ضرورت جب اللہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے۔ لوگوں سے بلا وجہ کی امیدیں ہی تمہیں مایوس کرتی ہیں اور پھر تم کمزور محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو خود سے کہ تمہارا نہ ہونا ہی بہتر تھا، مگر اللہ جانتا ہے کہ تمہارا ہونا کس قدر بہتر نہیں بہترین ہے، کیونکہ اللہ کچھ بھی بے وجہ نہیں بناتا۔ پھر وہ چاہے حالات ہوں یا ان حالات میں پھنسے تم خود، ان راستوں کو اختیار نہ کرو جن کی طرف جانے سے اللہ نے روکا ہوا ہے، اور جو تمہارے حق میں نہیں بہتر وہ تو پھر رونے سے بھی نہیں ملے گا، اور جو تمہارے حق میں بہتر ہے پھر وہ کوئی رو کر بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھو ہر ایک کام کے ہونے یا نہ ہونے میں تمہارے رب کی مرضی شامل ہے۔ اللہ سے بہتر تمہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ اور کیا پتا تمہارا صبر ہی تمہارے رب کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہر دعا پر اپنی محبت سے کن فرما دے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔
اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد کر دے گا، بے شک وہی دینے والا ہے۔ پورا بھروسہ ہے میرا رب سوچ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ تم نا امید ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھا ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے مگر بھولتا نہیں ہے۔ سنو، امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کہہ دے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ دیکھو گے اب تم جلوے اس کے کن کے، تمہاری رضا میں ہی شامل اب اللہ کی رضا ہوگی۔ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی دعا ہوگی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پر فتح ہوگی۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہے، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اور پھر دیکھنا ایک دن اللہ تمہاری تمام دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتی ہو۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود تہجد کے سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دعا ایسی دوا ہے جو ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے یہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جن سے منتیں مانگتی ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ تم شکر کی انتہا کر دو، وہ عطا کرنے کی انتہا کر دے گا۔ جہاں صبر کی آخری حد ہو وہیں سے ہی کن کے مرحلے شروع ہوتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے تم صبر کرو، میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا۔ تم خطرہ مانگو گے، میں تمہیں دریا عطا کروں گا۔ تم صبر کرتے ہو، اللہ اجر دیتا ہے، بس اسی طرح وہ تمہیں نواز دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اور جب وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ تھوڑا وقت اللہ کو دینے سے زندگی سے برا وقت نکل جاتا ہے۔ محبت اپنے اللہ سے کرو، دنیا میں بھلا کیا رکھا ہے؟ بے شک میرا اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے نا، وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آتی ہیں۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ جب دل کو سجدے میں سکون ملنے لگے تو سمجھو سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے
جس کو نصیب پر فضیلت حاصل ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ کیا کب اور کیسے تمہیں نوازنا ہے، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، صرف ایک گن کی دیر ہوتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آزمائش جتنی بھی مشکل لگ رہی ہو، گھبرانا نہیں، اس مشکل کے بعد تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح ہر دعا کے بعد اللہ کا کن ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ بناؤ، وہ تمہارے کام خود ہی کرتا جائے گا۔ پھر ایسے ہی مانگ کر دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ صبر کرو، تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اس کی دہلیز پر جو فیصلہ تم چھوڑ آئے ہو، تو یقین رکھو اپنی کہانی خود مکمل کر آئے ہو۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت بدل جاتا ہے۔ جب دعائیں سچے دل اور اللہ پر یقین سے مانگی جاتی ہیں نا، تو پھر میرا اللہ بھی کن کہنے میں دیر نہیں کرتا۔